اشرفی ناز کر خاندان اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان سا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میری ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ ہے حضور سیدی شہزادہ محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ، حضور شیخ الاسلام سید مدنی اشرفی الجیلانی مد ظلہ العالی والنورانی، حضور شیخ الاسلام اس ذات کا نام ہے جو الحمدللہ اس دور کی ضرورت ہے، اور وقت کے محدث کا نام شیخ الاسلام ہے، ایک بہترین مفتی کا نام شیخ الاسلام ہے، محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے فیضان کا نام شیخ الاسلام ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کا نام شیخ الاسلام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین دین و ملت کے قلم کا نام شیخ الاسلام ہے۔ حضور شیخ الاسلام اس دور کی ضرورت کا نام ہے۔ حضور شیخ الاسلام کسی فرد واحد کا نام نہیں، حضور شیخ الاسلام سنیت کی پہچان کا نام ہے۔ حضرات محترم، شیخ الاسلام صرف ایک مفتی اور محدث اور عالم ہی نہیں، حضور شیخ الاسلام آل رسول بھی ہیں، سادات بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، الحمدللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں میں کچھ علم کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکریم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء۔ میں پہلے علم کی بات کروں، پھر میں بتاؤں گا کہ اہل بیت اور سادات کیا ہیں۔ اکریم العلماء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم دین کی تعظیم کرو، عزت کرو، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ایک ہے وارث انبیاء اور ایک ہے نبی کی آل۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کو یہ دونوں منصب حاصل ہیں۔ عالم بھی ایسے ہیں کہ عالم میں بھی لاجواب، اور خاندان بھی ایسا ہے کہ خاندان بھی لاجواب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من امتی لم یعرف لعالمنا حقہ، کہ اے میری امت، یعنی وہ میری امت ہو ہی نہیں سکتی جو عالم دین کا حق نہ پہچانے۔ یہ عالم دین کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرات محترم، اور میں حضور شیخ الاسلام کی علم کی میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء جن کے علم کا ڈنکا بجا چکے ہیں اور لوہا مان چکے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضور شیخ الاسلام نے ایک فتویٰ دیا تھا ویڈیو کے متعلق، اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہوں کہ شیخ الاسلام اس ذات کا نام ہے کہ جن کا فتویٰ سمجھنے کے لیے لوگوں کو 20 سے 25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا ویڈیو کے متعلق، پوری دنیا کے علماء آپ کے خلاف ہو چکے تھے، لیکن 20-25 سال کے بعد جب لوگوں کو سمجھ میں آیا تو الحمدللہ آج 99% دین کا کام ویڈیو سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں دعوت اسلامی جو ایک وقت میں ٹی وی اس کو توڑوانے کا کام کر رہی تھی، لیکن میرے پیر و مرشد کا کیا فیضان ہوا کہ آج پوری دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے دین کا کام کر رہی ہے۔ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، یہ میرے پیر کا فیضان ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جن کا فتویٰ سمجھ میں نہ آتا ہو، وہ ان کا تقویٰ یا وہ مفتی کسی کی سمجھ میں کیا آئیں گے۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی، پہلی اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت، ان دونوں کی حفاظت کرنا، آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ میں حضور شیخ الاسلام کی خدمت کی بات کروں، الحمدللہ بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور آپ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر اشرفی۔ دیکھیں تفسیریں بہت ساری لکھی گئی اور قیامت تک لکھی بھی جائے گی، لیکن حضور شیخ الاسلام کی تفسیر یعنی تفسیر اشرفی کا بھی جواب نہیں۔ میں ایک آیت کی تفسیر حضور شیخ الاسلام کی آپ کو بتا دوں، دوسرے پارے کی آیت کریمہ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی، بہت سارے علماء کرام نے، محدثوں نے، اماموں نے اس کی تفسیر کی ہے، اور وہ یہ کہ 5 وقتوں کی نمازوں میں سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ اب اس میں کئی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ بیچ والی نماز کون سی ہے، کسی نے کہا فجر ہے، کسی نے کہا ظہر ہے، لیکن میرے امام عشق و محبت عظیم البرکت نے لکھا کہ وہ عصر کی نماز ہے جو بیچ والی نماز ہے، اس لیے کہ فجر اور ظہر کو آپ نے دین کی نماز قرار دیا اور مغرب اور عشاء کو رات کی نماز قرار دیا، تو اس حساب سے عصر کی نماز بیچ والی نماز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ لیکن حضور شیخ الاسلام کا جواب نہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے تفسیر اشرفی میں لکھا کہ جس طریقے سے شب قدر، رمضان میں شب قدر 10 دنوں کے اندر وہ چھپی ہوئی ہے، جیسے کسی نے کہا 21ویں رات، کسی نے کہا 23ویں رات، کسی نے کہا 25ویں رات، کسی نے 27ویں رات، کسی نے 29ویں رات، ہے نا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو بھی شب قدر کو حاصل کرنا ہو وہ 10 دن کا اعتکاف کرے تو میری سنت بھی ادا ہو جائے گی اور شب قدر بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی کے تحت حضور شیخ الاسلام نے بیچ والی نماز کی حفاظت کے متعلق لکھا کہ اگر کسی کو بیچ والی نماز کی حفاظت کرنا ہے تو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو، فرض بھی ادا ہو جائے گی اور بیچ والی نماز کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ بہت ہی الگ آپ نے اس تفسیر کو لکھا ہے۔ یہ تو میں نے ایک ہی آیت کی تفسیر آپ کو بتائی، آپ جب تفسیر اشرفی پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کو پتہ چلے گا حضور شیخ الاسلام کی ذات کا نام ہے نا؟ اب میں نے کہا کہ حضور نے 2 بھاری چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھنے کی لائق ہے، وہ یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث کہی نا کہ وَأَوَّلُهُمَا کتاب اللہ، سب سے پہلی اللہ کی کتاب، اس کو ایک ہی بار کہا، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ 3 بار کہا، یعنی مطلب یہ تھا کہ قرآن سے بھی پہلے اہل بیت کو تھامنا جو آپ کے دور میں ہو، وجہ یہ کہ انہی کے ذریعے آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا، ان کے بغیر آپ قرآن سمجھنا آپ کے لیے بہت ٹف ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلے اہل بیت کو پکڑنا اور ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے قرآن کو سمجھنا تو آسان ہو جائے گا، ورنہ قرآن ہی کو آپ سمجھنے جاؤ گے صرف تو یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہی میں فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے، لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جس کے ہاتھ میں اہل بیت اور وہ بھی علم والے عالم دین کا دامن ہو۔ الحمدللہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں گمراہ ہوگا۔ تو حضرات محترم، ہم اپنی قسمت پر فخر کریں کہ ہمیں پیر بھی ملا تو ایسا ملا جو وقت کا محدث ہے، مفتی ہے
اور آل رسول بھی ہیں، تو الحمدللہ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اشرفی ناز کر خاندان اشرف پر کون پاتا ہے خاندان سا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدی مرشدی شاہ مدنی میاں، جو غلام آپ کا آج کہلائے گا، جو غلام آپ کا آج کہلائے گا، اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے، اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے، انشاءاللہ وہ جنت میں کل جائے گا اشرفی۔